حسن و شباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد انیس بالا خانہ. پروگرام محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن دی میمن ٹی وی کی آپ دیکھ رہے ہیں. نام ہے فیصلہ حق و باطل کا. جی ہاں، فیصلہ حق و باطل کا. یہ نام کو استعمال کرنے کا، پسند کرنے کا، چوز کرنے کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسلامی تاریخ کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تاریخ جو اسلام کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. اگر ہم اسلامی پہلے مہینے کی اگر بات کریں تو پہلے دن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اگر آخری مہینے کی بات کریں تو اس میں بھی قربانی کا ایک سلسلہ طویل پیمانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر امت مسلمہ قربانی دے رہی ہوتی. تو قربانی کی پورا سال ایک سلسلہ چلتا ہوا آتا ہے. تو یہ ایک فلسفہ ہے، ایک بنیادی پیغام ہے اسلام کا کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے جب وقت پڑے گا تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور باطل سے دور رہ کے حق کی طرف جانا ہوگا. طویل میں نے انٹرو دے دیا جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن ہمارے ساتھ جو اس وقت دو بڑی اہم شخصیت موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک علامہ بلال رومی صاحب موجود ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آج پہلی محرم الحرام ہے تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ بلال رومی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اسپیشل محرم الحرام کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں الحاج محمد احمد رضا قادری صاحب. گاہے بگاہے آپ ان کو ہمارے دی میمن ٹی وی پہ اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں، معروف شناخواں ہیں، زیادہ انٹروڈکشن کی ان کو بھی ضرورت نہیں ہے. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتے ہیں الحاج محمد احمد قادری کی طرف سے کلام شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. برد و جھولی میری تاجدار مدینہ، برد و جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو، اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے. قربان ہو کہ فاطمہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے. بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات. میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کہ محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کہ محمد کے لال نے. زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا.
جس نے سجدے میں گردن کٹالی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کاش پورنم دیارے نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، ہاں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، کاش پورنم دیارے نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن، حال دل مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روزے کی جالی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو، چار یاروں کا صدقہ عطا ہو، میرے غوث کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی، یہ جو ٹرانسمیشن محرم الحرام کی جو دی میمن ٹی وی کے تھرو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جتنے، آج تو پہلی ٹرانسمیشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے محرم الحرام کے حوالے سے، جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، لیکن آگے انشاءاللہ تعالیٰ بہت دوسرے بھی مزید اچھے ٹاپکس آئیں گے، اور اس میں کیا فلسفہ ہے قربانی میں، حق اور باطل میں کہاں کہاں آپ کو فرق کرنا ہے، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن آپ کے ہمارے سب کے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آتا ہے تو یقین جانے سے کہ اسٹوڈیو میں ایک کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ جو کیفیت ہم محسوس کریں انشاءاللہ آپ جب دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو بھی یہ محسوس ہوگی کہ کتنی زبردست یہ شخصیت ہیں۔ کچھ علامہ صاحب بھی بتائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی آنکھوں کی یہ ٹھنڈک، یعنی حضور ان کو دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، دل میں ٹھنڈک آ جاتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ اسلام ان کو داخل کرے۔ کچھ ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسلام سے پہلے ان کی زندگی کا کس طرح گزارتے تھے اور پھر اسلام لانے کا واقعہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کہنے اور سننے والوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ جس میدان میں اٹھا کر دیکھیں نا تو آپ کو ان کی شخصیت ایک نمایاں نظر آتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ قبل از اسلام آپ کے کیا معاملات تھے، قبل از اسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی خاندان کے یا اپنے ہی قبیلے کے، اور اس وقت جو رؤسائے مکہ تھے ان میں اس وقت بھی قبول اسلام سے قبل بھی آپ ایک نمایاں شخصیت کی طرح تھے، حتیٰ کہ جب انہیں سفیر بنا کر کہیں بھیجنا ہوتا کسی کو اپنی طرف سے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرماتے اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ ہماری طرف سے جا کر، کیونکہ آپ کو تقریر پر، آپ کو خطابت پر، آپ کو گفتگو پر، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نیگوسیشنز پر، آپ کو ایک بہت عبور حاصل تھا، تو اس لیے آپ کو سفیر بنا کر بھی بھیجا جایا کرتا تھا کہ حضرت آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے جائیں اور جو بھی اس وقت کے معاملات ہوا کرتے تھے انہیں ڈیل کریں۔ پھر آپ کا قبول اسلام کا واقعہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اسے تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ اس
کی مختلف جہتوں سے بھی اسے بیان کرنے کی کوشش کروں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول، کیونکہ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا اور آپ کو پتہ لگتا تو جب تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ اس کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آیا کرتے، اور یہی واقعہ، یہی معاملہ ابو جہل کا بھی تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے والوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ آپ چونکہ جاہ و جلال والی شخصیت تھے تو آپ جب آپ کو پتہ لگتا کہ فلاں شخص نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کو ویسے ہی پتہ لگ جاتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جلال، وہ سختی طبیعت میں جو تھی وہ سب پر آیا تھی، تو لوگ ذرا گھبرایا کرتے تھے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا اور ایک دن آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ بس آج جو ہے وہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاؤں گا، اور اس ارادے سے آپ تلوار گلے میں لٹکائے گھر سے نکلے۔ جب آپ گھر سے نکلے تو راستے میں آپ کو ایک شخص ملا اور اس نے کہا اے عمر کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج بس مجھے بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہیں، کس گھر میں ہیں۔ اس وقت حضور صفا پہاڑی کے پاس دارالارقم میں آپ جلوہ فرما تھے اور اصحاب موجود تھے اور تبلیغ اور ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ تو کہا کہ کیوں جانا چاہتے ہو، آخر جانے کا ارادہ تو بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس آج میں نقصان کر دوں گا، آج میں جاؤں گا۔ میں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہتا جو تاریخ میں لکھے ہیں، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا آج میں نقصان کر دوں گا۔ کہا اچھا اس سے پہلے ایک کام کرو، جا کر اپنے گھر کو تو دیکھو۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہنے والے نے کہا کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے غیظ و غضب کا تو اس وقت ٹھکانہ نہ رہا اور آپ مڑے اور آپ اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب آپ وہاں پہنچے آپ نے دستک دی اور آپ نے سنا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جا کر جو مکالمہ فرمایا وہ یہ تھا کہ کیا پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو آپ کی بہن فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ ورق پر جو آیات لکھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو یہ نہیں دکھائیں گے۔ آپ نے اصرار کیا، آپ نے پھر منع فرمایا، آپ نے تھوڑا غصہ کیا، آپ کی بہن نے پھر منع فرمایا۔ پھر آپ کا غصہ نرمی میں تبدیل ہوتا گیا اور وہ غصے سے التجا کی طرف آ گئے، یعنی کہ ان سے ریکویسٹ کرنے لگے کہ بھائی مجھے دکھاؤ تو تم کیا پڑھ رہی ہو۔ بالآخر آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھہریے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ جب آپ کو وہ پڑھنے کے لیے اور آپ دیے گئے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، اس کی وہ آیت تلاوت فرما رہی تھی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب ہم نے تم پہ قرآن اس لیے نازل نہ کیا کہ تم اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں رہو، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو، نصیحت اس کو جو ڈر رکھتا ہو، اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے۔ گویا جب آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو آپ کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کلام یہ تمہارے رسول نے تم تک پہنچایا کہ یہ اس رب کا کلام ہے جس کی وہ توحید بیان کرتے ہیں؟ فرمانے لگی جی ہاں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ کے دل کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی، زیر و زبر ہو چکی۔ آپ نے وہ تلوار پھر گلے میں پہنی۔ اب کی بار جب گھر سے نکلے تو وہ غضب بالکل ایک سمجھ لیجئے موم کی طرح ایسا ڈھل گیا، محبت میں عشق میں ڈھل گیا اور تبدیل ہو گیا، جہت ہی تبدیل ہو گئی۔ اللہ کی رحمت کے سائے میں اللہ اکبر۔ جب آپ جانے لگے، جاتے جاتے یہ خبر پہنچی حضور تک کہ عمر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات سید الشہداء امیر حمزہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہم عمر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اس معاملے کی جو حساسیت تھی اسے نہ بھانپ سکے تھے۔ حضور جان گئے تھے،
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو عمر آج قتل کے ارادے سے آتے ہیں، نقصان پہنچانے کے ارادے سے آتے ہیں، تو ہمارے لیے کام زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ سامنے بھی حضرت حمزہ ایک طرف حضرت حمزہ سبحان سید اللہ الشہداء، سبحان اللہ، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر دروازہ کھولنے کی اجازت ملی، دروازہ کھلا، آپ داخل ہوئے۔ دو صحابہ اکرام نے آپ کو ہاتھوں سے پکڑا اور حضور کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حضور کھڑے ہوئے، آپ کی جو چادر تھی اسی چادر سے آپ کو اپنے قریب کیا اور کہا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ ایک لمحے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز اور آپ تصور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، ہائے ہائے ہائے، سامنے حضرت عمر فاروق ہیں اور حضور اپنی طرف کھینچیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرما دیں ہائے ہائے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ بھلا کون ہے جس کی دل کی دنیا نہ تبدیل ہو؟ ہائے ہائے، یہ نظارہ بھی چشم افلاک نے دیکھا، کاش ہم بھی دیکھ پاتے، ہمارا نصیب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہائے ہائے۔ حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا اور پھر جو اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، یہ اس سے میں بات کروں گا چونکہ مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے وقفے کا، تو یہیں سے ہم وقفے، کیونکہ بیچ میں روک نہیں سکتا تھا، اتنا دلچسپ یہ واقعہ تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی تھوڑی دیر آپ رک جائیں۔ ہم نے واقعہ مکمل کیا، آگے پھر ہم جب وقفے پہ جا رہے ہیں، جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ اس کے بعد جو اسلام کی نشر و اشاعت کا سلسلہ ہوا اس کی کیفیت کیا تھی۔ یہ ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ پہلے تبلیغ کس طرح ہوتی تھی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا، حضور کی دعا سے، حضور کی توجہ سے، حضور کی محبت سے وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر اسلام کی تبلیغ کا کیا عالم تھا۔ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن فیصلہ حق و باطل کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج محمد احمد قادری صاحب اور علامہ بلال رومی صاحب۔ گفتگو جاری تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام آپ نے دین قبول کیا، جس کا واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا وقفے پہ جانے سے قبل، اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو دوبارہ جب پروگرام ختم ہے آپ نے دوبارہ جانا ہے، اس واقعے کو ضرور دیکھنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا فرق آیا، علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ جب دین اسلام آپ نے قبول کیا تو اس وقت کیا کیفیت تھی، پہلے کس طرح تبلیغ ہوتی تھی اور پھر بعد میں اس کا انداز کیا ہو گیا؟ اس وقت جب ہم کلام کر رہے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا گوز بمس آتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے کچھ ویسے بھی محبت زیادہ ہے، سیم ہیئر، اور ان کی گفتگو کرتے ہوئے نا وہ ایک اندر کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ آتی جاتی رہتی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ تار دم مرگ موجود رہے اور مرتے دم بھی ہم انہی کی محبت میں اس دنیا سے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، ایک روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا حضور کیا ہم حق پر نہیں، چاہے حیات ہوں یا حیات کے بعد؟ حضور نے فرمایا اے عمر بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حضور پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضور اب تو ہم علل اعلان کریں گے عبادت۔ حضور جانتے تھے کیونکہ آپ کی دعا تھی، آپ مراد رسول ہیں۔ حضور نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، یا عمر ابن حشام، ابو جہل ابن حشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو مضبوط فرما۔ آپ مراد رسول ہیں، آپ کی مراد رب نے پوری فرمائی۔ تو آپ جانتے تھے کہ اب اسلام کا وہ وقت آ چکا ہے کہ اب یہ تبلیغ اور اشاعت جتنی بھی ہے دین کی علل اعلان ہوا کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اب ہم علل اعلان عبادت کریں گے، چلیے مکہ کی طرف۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 2 صفحے ہیں،
ایک صف کی طرف حضرت امیر حمزہ ہیں اور ایک صف کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ دونوں اشخاص کے ساتھ دو صفوں کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اور یہ کعبۃ اللہ کے قریب جاتے ہیں اور وہاں علی الاعلان عبادت کا اعلان عبادت کرتے ہیں، اور لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کے رؤساء جتنے مکہ کے تھے کفار، کس کی جرت ہے جو بھلا حضرت عمر فاروق اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے سامنے آ جائیں اور روک سکیں؟ تو آپ یقین کیجئے کہ وہ نظارہ اور وہ وقت کفار مکہ کے اوپر اتنا گراں گزرا کہ انہوں نے کہا کہ اب شاید ہم اس دین کی اشاعت کو، اس تبلیغ کی اشاعت کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اب ہم اسے نہیں روک سکتے کیونکہ اس میں عمر داخل ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی آہنی ہاتھوں سے تو اب ہمارے لیے ممکن نہیں رہا، پھر ہیلے بہانے کر کے یہ سارے معاملات، ان کی سازشیں، ان کے دیگر معاملات ساتھ ہی ساتھ چلتے رہے۔ پھر جب حضور نے ہجرت فرما لی، تو جب اعلان ہجرت ہوا، حضور نے ہجرت فرمائی، دیگر اشخاص ہجرت کرتے رہے، سب ہجرت کیا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں کہ کفار تنگ نہ کریں، یا راستے میں خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، کسی کو قتل نہ کر دیں، سامان نہ لوٹ لیں۔ لیکن جب خلیفہ دویم حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، آپ کفار مکہ کی بھیڑ میں سے نکلے، کعبۃ اللہ کے قریب گئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، طواف کیا اور اعلان فرمایا، کون ہے جو میں مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، میں مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، کون ہے تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی لاش پر روئے؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے؟ اور کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں؟ اگر کوئی چاہتا ہے تو عمر کو روک لے، میں ہجرت کر کے مدینہ شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ اور اس شان سے آپ نے ہجرت فرمائی، اس شان سے آپ نے ہجرت فرمائی کہ جس کا ثانی نہیں ہے۔ اور وہ سارا ماحول کے اس وقت جس کو کہتے ہیں نا کہ وہاں کے جو امیر کبیر لوگ اور وہ لوگ جو شرارتی لوگ ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کو نقصان پہنچانا جانتے ہیں، اچھا تعداد بھی بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو ہیبت طاری ہو گئے ان کے اوپر، کیا شان ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام جو ہے نا، اسلام حضرت عمر سے یہ جملہ بار بار منسوب ہے، آپ انتہائی عاجزی والی شخصیت تھے اور آپ کی طبیعت میں عاجزی تھی۔ آپ جب امیر المومنین تھے اس وقت بھی پیمن لگا لباس پہن لیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے پروگرام میں بھی آپ سنیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہمارے علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، جو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ جو اسلام کی طاقت ہے نا، جو در حقیقت وہ جو ہیبت تھی نا، آپ کو یاد ہو، میں آپ کو اس طرف بھی یہ ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا کہ یہ جو عزت تم دیکھ رہے ہو نا، میں تو وہ عمر ہوں جس سے 6 اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے، مکے کی پہاڑیوں پہ جا کے، مکے کی پہاڑیوں پر جا کر میں تو اونٹ نہیں سنبھال پاتا تھا۔ آج جو میں اتنی 26 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں نا، تو یہ میری طاقت نہیں، یہ اعز الاسلام، یہ عزتیں، یہ طاقت ہمیں رب نے عطا فرمائی اور دین اسلام نے عطا فرمائی۔ واہ واہ، گویا کہ ہم آج کے دور میں بحیثیت مسلمان اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، دین غالب ہو جائے، لوگ اپنے معمولات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر صرف دین کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں، آپ یقین جانیے کہ جو ہمارے دشمنان اسلام ہیں نا، وہ آدھے سے زیادہ وہیں ڈھیر ہو جائیں۔ بالکل بجا فرمائیں، کیونکہ عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر اسلام پسند لوگ آ گئے تو ترقی کا راستہ رک جائے گا۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ پاکستان کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں 70 سالہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو سو کول پڑھے لکھے، سو کول اشرافیہ، سو کول جو ہر لحاظ سے جس کو ہم کہیں ماڈرن، لیکن انہوں نے آج جو آج کی تاریخ میں پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ڈینائی نہیں کر سکتے اس بات کی
کہ وہ لوگ جن کے اوپر ہم نے تکیہ کیا ہوا تھا، وہ لوگ جن کو ہم ماڈرن سمجھ رہے تھے، وہ لوگ جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ سارے حل ان کے پاس موجود ہے، آج انہوں نے ٹکے ٹکے کا ہمیں محتاج بنا دیا. آج ٹکا ٹکا آگے بڑھ گیا اور روپیہ پیچھے رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ایک آخری بات عرض کرتا چلوں. لوگ بات کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو ملک بدلے گا، تو معاملات ہوں گے. یو کے کے اندر تو مسلمان کنٹری تو نہیں ہے نا، آج بھی عمر لا چلتا ہے. بالکل. ریاست مدینہ سرکار نے قائم فرمائی، مگر ریاست کے جو ادارے ہیں اور ان کا جو چلنے کا ایک معاملات ہیں، اس کا جو ایک نصاب ہے، جو ساری چیزیں ہیں، آج بھی وہاں اگر ہم میں سے ہر شخص، آپ کسی بھی یو کے سے آنے والے شخص سے مل کے پوچھیں بھائی وہاں کا لا کیسا ہے، عمر لوگ کہتے ہیں اسے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں تو قانون کی پاسداری ہے، وہاں تو جو بھی قانون پہ عمل نہیں کرتا اسے سزا دی جاتی ہے. اب آپ اگر اس کو، اچھا وہ گیا اسی ملک سے لیکن یہاں وہ قانون کی پاسداری نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ بھائی یہاں کروں گا تو کچھ نہ کچھ کر کے نکل لوں گا، وہاں کروں گا تو پکڑ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہاں قانون ہے، سزا اور جزا کا قانون جب تک یہ سارا اس کو ہم عمر لوگ کہیں گے. بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی دامن میں تنگی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ آپ سے دیگر پروگرام بھی ہمارے ساتھ آپ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی طرح کے ٹاپک کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ناظرین، بات یہ ہے کہ اسلام، جسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اسلام اپنی ایک پاور رکھتا ہے اور وہ پاور اللہ کی پاور ہے. اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کی پاور سے بڑھ کے کوئی پاور نہیں ہے. تو عمر لو کے حوالہ انہوں نے دیا کہ یونائٹڈ کنگڈم میں پریکٹس ہو رہا ہے. عمر لو وہاں پہ معروف ہے کہ عمر لو ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں جو قانون نافذ کیے، جو معاملات کیے، جس طرح لوگوں کو، غریبوں کو اور بیواؤں کو، یتیموں کی جس طرح کفالت کی، اسی ماڈل کو فالو کیا گیا. کئی کنٹریوں میں کوشش کی گئی کہ اسی طرح ہم فالو کریں. ہم جو ہے تھوڑا سا لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم تو کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے آنکھوں سے اپنا نتیجہ دیکھ لیں. ہم تو سوال کر ہی نہیں رہے. اس وقت ہم یہ حالت ہے کہ ہم روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، ہم کل کیا ہوگا اس کے لیے سوچتے پھر رہے ہیں. تو ہمارے لیے ایک سوال ضرور میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر یہ مولوی نہیں چلا سکتے، یہ اسلام پسند نہیں چلا سکتے، تو جن کے اوپر آپ نے بھروسہ کیا 70 سال تک، انہوں نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج محمد احمد قادری. یہ ریسنٹلی حج کے بیت اللہ کے سفر سے واپس آئے ہیں، اور گاہے بگاہے جب تک کووڈ سے پہلے تو مسلسل جاتے رہے، پھر کووڈ میں ظاہر بات ہے وقفہ ہے. اب اس سال بھی یہ ماشاءاللہ پہنچے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت عطا فرمائے. یہ ایک منقبت پیش کریں گے اور اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا. جدا باطل سے حق کو کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے. نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے. انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے. جدا کیسے کرو گے حشر تک ان کو نبی سے تم لیا پہلو محبوب خدا فاروق اعظم نے،
لیا پہلو محبوب خدا فاروق اعظم نے۔ عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا، عمر کو دیکھ کر شیطان خود رستہ بدل لیتا، وہ پایا حق سے روب و دب دبا فاروق اعظم نے، وہ پایا حق سے روب و دب دبا فاروق اعظم نے، جدا باطل سے حق کو کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے۔ حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب۔ آپ کی رائے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجئے